الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد باب ما جاء في التطير. باب ما جاء في التطير. محترم حاضرین اور ناظرین کرام، یہ بات اب نئی نہیں رہی کہ ہفتے میں ایک دن ہم اور آپ جو کتاب پڑھتے ہیں اس کتاب کا نام کتاب التوحید ہے، اور جس عظیم اور بڑے عالم دین کی یہ کتاب ہے ان کا نام بار بار میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ امام مجدد اسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا تعلق عقیدے سے ہے، توحید سے. اور یہ بات بھی میں نے بارہا بتلائی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم، سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرے، اپنے عقیدے کو جانے. اس لیے کہ اگر ہمارا عقیدہ درست ہوگا، صحیح ہوگا، تو ہماری نماز بھی مقبول ہوگی، روزہ بھی مقبول ہوگا، حج بھی مقبول ہوگا اور زکوٰۃ بھی مقبول ہوگی. لیکن اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، ہمارے عقیدے کے اندر اگر کمی پائی جائے گی، کوتاہی پائی جائے گی، یا ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا، ہمارے عقیدے کے اندر اگر شرک پایا جائے گا، اگر بدعت ہوگی، تو یاد رکھیے کہ ہمارے اعمال مقبول نہیں ہوں گے. ہماری نماز بھی ضائع، ہمارا روزہ بھی ضائع، ہماری زکوٰۃ بھی ضائع، اور دیگر اعمال بھی ہمارے برباد ہوں گے اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، اگر ہمارا عقیدہ ٹھوس نہیں ہوگا. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے، ہر مرد و عورت، مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کی فکر کرے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے علماء کرام سے اپنے عقیدے کو جانے. اور اس طرح کی جب مجلسیں ہوتی ہیں مسجدوں کے اندر یا کہیں بھی، اگر کوئی درس ہو رہا ہے، عقیدے سے متعلق کوئی بات بتلائی جا رہی ہے، تو آپ اس طرح کے دروس میں، اس طرح کی مجلسوں میں آپ شریک ہوں تاکہ آپ کو آپ کا عقیدہ معلوم ہو سکے. میرے بھائیوں، آج کے درس میں جو موضوع ہمارے سامنے ہے عقیدے سے متعلق بڑا اہم ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بدشگونی سے متعلق اور نحوست سے متعلق اور بدفعلی سے متعلق یہ عنوان قائم کیا ہے، یا یہ کہ اپنی اس کتاب میں ایک موضوع رکھا ہے. اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں سے بدفعلی لیا کرتے تھے، بہت ساری چیزوں کو منحوس سمجھتے تھے اور اپنی شوئے قسمت اس کو سمجھتے تھے. مثال کے طور پر بہت سارے ایسے لوگ تھے جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں، کہ اگر کوئی چڑیا اگر کہیں سے گزر جاتی، کوئی چڑیا اگر کہیں پہ کچھ بول دیتی یا اس کی آواز آ جاتی، کوئی جانور اگر کہیں سے گزر جاتا، تو اس کو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے درست نہیں، یہ اب جو کام ہم کرنے جا رہے تھے وہ کام ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اپنے مقصد سے لوگ پھر جاتے تھے، اپنے کام کو لوگ چھوڑ دیتے تھے چڑیا کے بولنے کی وجہ سے، جانور کے گزرنے کی وجہ سے. جب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اور رسول بنے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزوں سے منع کیا، کہا کہ بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے، اور نحوست کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے. کہ آپ کبھی کسی جانور سے بدشگونی لو، کہ اگر یہ بلی گزر گئی
تو اب ہمارا یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کوا اگر بول دیا تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ فلاں سانپ گزر گیا تو آپ اپنے سفر کو چھوڑ دیں۔ کوئی ہرن اگر یا ہرنی گزر گئی تو آپ کے لیے نفع اور نقصان کا باعث ہو، تو اسلام نے ایسی تمام چیزوں سے منع کیا، اور اسلام نے یہ سکھایا ہمیں اور آپ کو کہ نفع اور نقصان کا مالک، غور سے سنیے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ جانور ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا یا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ کوا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو یوں ہی آ کر ہمارے گھروں پر بولتا ہے۔ یہ بلی جو ہمارے گھروں میں بولتی ہے، یہ چھچھندر ہمارے جو گھر میں بولتا ہے، یہ الو کبھی آ کر ہمارے گھر پر بیٹھ جاتا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کاگ اگر کچھ بول رہا ہے تو آج کہیں سے کوئی بری خبر آئے، اگر یہ الو کسی کے گھر آ گیا تو اب کسی کی موت کی خبر آئے گی۔ اس طرح کی چیزیں یاد رکھیے، ہماری شریعت کے خلاف ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، لیکن بدقسمتی سے جو چیزیں اسلام سے پہلے کے لوگوں میں تھیں اور زمانے جاہلیت کے لوگوں میں تھی، آج اس کا حصہ کسی نہ کسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے، ہمارے سماج کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ جہالت کی بنیاد پہ، یہ نادانی کی بنیاد پہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے دین کو نہیں جانتے ہیں، ہم اپنی شریعت کو نہیں سمجھتے ہیں، ہمیں اپنے عقیدے کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بدشگونی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور نحوست کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ آیتیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں، ان آیتوں کو سنیے، کچھ حدیثیں ہیں ان کو سنیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بدشگونی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک پکے مسلمان کا پکا عقیدہ نفع اور نقصان کے معاملے میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اوپر ہوتا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو آیت بیان کی ہے سورۃ الاعراف کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حالانکہ ان کی شومی قسمت تو اللہ کی جانب سے ہے، یعنی جو چیزیں بھی مقدر کی ہیں کس نے کی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کی ہیں۔ یہ جانور ہمارا کچھ بنا اور بگاڑ نہیں سکتا، یہ چڑیا، یہ پرندے ہمارا کچھ بنا اور بگاڑ نہیں سکتے۔ بنانے اور بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہا الا انما طائرهم عند اللہ، کہ ان کی شومی قسمت تو اللہ کی جانب سے ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اس آیت کے پس منظر میں اگر آپ جائیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فرعون جس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کس کو نبی بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ فرعون کے زمانے میں کون نبی بن کے آئے؟ موسیٰ علیہ السلام بن کر آئے۔ فرعون کو یا اس کی قوم کو جب کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پریشانی کس کی وجہ سے آ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے آ رہی ہے۔ یہ دکھ، یہ درد، یہ سب موسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ اچھائی، یہ برائی کسی انسان کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، یا کسی جانور کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، کسی چڑیا اور پرندے کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے، وہی تقدیر لکھنے والا ہے۔ لیکن فرعون کی قوم کو اور جو کافر اور مشرک تھے ان کو خبر اس بات کی نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، موسیٰ علیہ السلام جو پیغام پہنچا رہے ہیں وہ سچا پیغام پہنچا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو راستہ ہمیں دکھلا رہے ہیں وہ جنت کا راستہ دکھلا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ان کو خبر نہیں تھی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ فرعون کی قوم کے لوگ جو فرعون کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اور اس کو اللہ سمجھتے ہیں۔ فرعون کو لوگ کیا سمجھتے تھے؟ ان کے ماننے والے اس کو اللہ سمجھتے تھے اور اس کا نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کو نحوست سمجھتے ہیں یا ان لوگوں سے بدشگونی لیتے ہیں، ان لوگوں کو حق کے بارے میں پتہ نہیں ہے، سچ کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سا اچھا راستہ ہے کون سا برا راستہ ہے، کس کی بات اچھی ہے کس کی بات غلط ہے، انہیں معلوم نہیں۔ میرے بھائیوں، تو اس آیت میں بدشگونی کی نفی کی گئی ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے، اور یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نفع اور نقصان کے معاملے میں ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اوپر اعتماد کریں گے، بھروسہ کریں گے۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے بدشگونی کے حوالے سے، جب کوئی مکان بنائیں گے، جب کوئی دکان کھولیں گے تو دیکھیے اس میں کس طرح کی چیزیں کیا ہے وضع کرتے ہیں، آویزہ کرتے ہیں، چسپا کرتے ہیں اور چیزوں کو لٹکاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں عقیدے کے صحیح عقیدے کے منافی ہیں اور اللہ رب العالمین کے اوپر توکل اور اعتماد کے خلاف ہے، اس لیے مسلمانوں کو اور مومنوں کو ایسا کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر 19ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا قالوا طائرکم معکم، قالوا طائرکم معکم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کی جو نحوست ہے ان کے ساتھ ہے، ان کی نحوست جو ہے ان کے ساتھ ہے۔ رسولوں نے کہا، جب لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو نحوست ہے فلاں چیز کی وجہ سے فلاں چیز کی وجہ سے ہے، تو رسولوں نے یہ بتلایا کہ نحوست کسی اور چیز کی طرف سے نہیں ہے، یہ تمہارے بدعمالیوں کے نتائج ہیں، تم جو برا کرتے ہو، تم جو غلط کر رہے ہو، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں، کسی اور چیز کی وجہ سے تمہیں یہ پریشانی لاحق نہیں ہے۔ رسولوں نے کہا طائرکم معکم، کہ تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، تمہارے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے چند حدیثیں بیان کی ہیں، ان حدیثوں کو غور سے سنیے اور اپنے اندر اصلاح لانے کی کوشش کیجیے۔ ان باتوں کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیے، اپنے بال بچوں کو بھی جا کر ان باتوں کو بتائیے، خاص طور سے عورتوں کو بتلائیے، اس لیے کہ اس طرح کی بدعقیدگیاں اور بدشگونی سب سے زیادہ اگر پائی جاتی مردوں سے بھی زیادہ تو عورتوں میں، تو عورتوں کو بتلانے کی ضرورت ہے اور انہیں یہ خبر دینے کی ضرورت ہے کہ بدشگونی یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس طرح کی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ کوئی بیماری لگنے والی ہوتی۔ آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں آدمی کو یہ بیماری ہے اس کے قریب ہم نہیں جائیں گے، اس کے قریب ہم نہیں جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ بیماری ہمیں بھی لگ سکتی ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی بیماری کے اندر یہ صلاحیت نہیں، جان لیجیے آپ، کسی بیماری کے اندر یہ پاور نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بیماری خود سے کسی اور آدمی کو کیا ہو جائے، لگ جائے۔ جب تک اللہ رب العالمین کی مشیت نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا، کوئی آدمی بیمار نہیں ہو سکتا۔ ایک بیماری دوسرے آدمی کو خود سے متاثر کر دے، یہ صلاحیت کسی بیماری کے اندر نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے گا، فلاں آدمی اگر اس کو بخار لگ گیا تو دوسرا آدمی اس کے پاس نہیں جائے گا، ایسا نہ ہو کہیں ہمیں بھی کیا ہے بخار لگ جائے۔ ایسی چیزیں ہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، یہ بدعقیدگی کے قبیل سے یہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی کہ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کے اندر یہ اتنی طاقت ہو کہ وہ خود سے کسی کو لگ جائے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا طیرۃ، اور نہ بدشگونی کوئی چیز، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اس سے متاثر ہو جائیں اور آپ کی قسمت کو بدل دے اور آپ کے ارادے کو وہ چیز کیا ہے بدل دے، یا آپ کی قسمت میں جو چیز ہونے والی ہے اور اس سے وہ چیز آپ کو پھیر دے۔ کوئی بدشگونی اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کی بھی نفی کی اور کہا ولا طیرۃ۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اگر یہ پرندہ ادھر اڑ گیا تو ایسا ہو جائے گا، یہ پرندہ دائیں چلا گیا تو ایسا ہو جائے گا، بائیں چلا گیا تو ایسا ہو جائے گا۔ اور میں نے اشارہ کیا کہ اس طرح کی چیزیں آج بھی مسلمان معاشرے کے اندر
اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے اندر موجود ہے، جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا حَامَّةَ کہ اور نہ الو کے بولنے کا اثر ہوتا ہے۔ میں نے اشارہ کیا کہ بعض لوگ کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ کوا کے بولنے کا اثر ہے، کاک کے بولنے کا اثر ہے، بلی کے بولنے کا اثر ہے، چھچھندر کے بولنے کا اثر ہے، چوہا کے بولنے کا اثر ہے، اور پتہ نہیں الو اور سانپ اور پتہ نہیں کس کس چیز سے سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس سے کیا ہے، فائدہ ہو جائے گا، اس سے نقصان ہو جائے گا۔ خاص طور سے زمانے جاہلیت میں لوگ کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ تھا کہ کسی کے گھر پہ اگر الو بیٹھ جائے گا تو کوئی موت کی خبر آ جائے گی، کوئی بری خبر آ جائے گی۔ جس طرح آج کہتے ہیں اگر کاگ بول دیا تو کہیں سے بری خبر آ جائے گی، لوگ فوراً کیا اس کو بھگاتے ہیں، بھگاتے ہیں۔ اگر کوا بول رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ کوئی آج آنے والا ہے، کوئی آج آنے والا ہے، اچھی خبر آنے والی ہے۔ یاد رکھیے ان چیزوں کی کوئی حقیقت کیا ہے، نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، کہا ولا سفر، اس حدیث میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا سفر، کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ محرم کے بعد عربی کیلنڈر کے اعتبار سے محرم کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ کون سا مہینہ ہوتا ہے، سفر کا ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں اور آج بھی بہت سارے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور اس مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے، بیاہ نہیں کرتے تھے۔ اور بہت سارے لوگ وہ ہوتے تھے جو سفر کے مہینے کو حلال سمجھ لیتے تھے، اور جو محرم حرام مہینوں میں سے اس کو حلال سمجھتے تھے، تو اس کی بھی نفی ہے۔ اور اسی طرح اس کی ایک تفسیر سفر کی یہ بھی کی گئی ہے کہ سفر ایک طرح کا سانپ تھا۔ سفر کیا ہے، ایک طرح کا سانپ تھا جو آدمی کے پیٹ میں کیڑا، آپ کہہ لیجیے ایک طرح کا کیڑا جو پیٹ میں پیدا ہوتا تھا، انسان کے بھی اور جانوروں کے بھی۔ اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو سفر جو کیڑا ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا خود سے فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو اس کی بھی کیا ہے، نفی اس کے اندر موجود ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی دن اور کوئی بھی رات ہو، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے، کوئی بھی دن کوئی بھی مہینہ ہو، کسی مہینے کو اچھا سمجھنا، کسی مہینے کو برا سمجھنا، یہ غیر شرعی عمل ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا نوا، کہ نچھتر کوئی چیز نہیں۔ آج ہے نا، جائیے نا گھروں میں کتنی ایسی عورتیں مل جائیں گی، اب تو یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، لیکن پرانی عورتوں میں پرانے زمانے جو آج سے 50 سال 30 سال پہلے کی خواتین تھی، وہ نچھتر کو جانتی تھی، یہ فلاں نچھتر چل رہا ہے، اس میں یہ ہوگا، اس میں وہ ہوگا، اس میں یہ چیزیں پریشانی آ سکتی ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی بھی نفی کی ہے کہ اگر فلاں نچھتر ہوگا تو بارش ہوگی، اگر فلاں نچھتر نہیں ہوگا تو بارش نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے کہ نچھتر پہ ایمان لانا یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا غولا، اور نہ بھوت کوئی چیز ہے، اور نہ بھوت کوئی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ بھوت کن لوگوں کو نقصان، یہ بھوت پر ایمان لانے والے عام طور پہ کمزور ایمان کے حامل لوگ ہوتے ہیں۔ جو لوگ صحیح عقیدے پہ رہتے ہیں، کتاب و سنت پر کاربند رہتے ہیں اور کتاب و سنت پر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ کبھی بھوت پریت سے ڈرتے کیا ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا غولا، کہ بھوت پریت کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں بدشگونی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نفع اور نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور جلیل القدر صحابی گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص یہ خادم تھے۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا عدوا، کہ کوئی بیماری لگنے والی نہیں ہوتی، ولا طیرتا، اور نہ کوئی بدشگونی ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيُعْجِبُنِي الْفَالِ، لیکن مجھے نیک فال اچھی لگتی ہے، نیک فال، بد فالی جائز نہیں ہے کہ برا فال لے
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نیک فعل اچھا لگتا ہے، نیک فعلی اچھی لگتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ نیک فعل کیا ہے، نیک فعل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا وما الفعل، صحابہ نے کہا کہ یہ نیک فعل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الکلمۃ الطیبہ، کہ کسی چیز کے بارے میں اگر آپ اچھی بات سنتے ہیں تو آپ اسے خوش ہو سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے حق میں لے سکتے ہیں، اور اچھی بات ہی کیا ہے؟ نیک فعل ہے۔ کوئی آپ کے تعلق سے اگر آپ کہیں صبح جا رہے، کوئی آدمی اچھی بات کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا آج کام ہو جائے گا، تو یہ سب نیک فعل ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن کیا ہے؟ برے فعل کے لیے، بدشگونی کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ان عقبہ بن عامر، کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں ذکرت الطیرۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدشگونی کا تذکرہ ہوا۔ کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احسنها الفعل، ان میں سے سب سے اچھی جو چیز ہے وہ نیک فعل ہے، نیک فعل ہے۔ کہتے ہیں ولا ترد مسلما، کہ یہ بدفعلی جو ہوتی ہے مسلمان کو کسی کام سے روک نہیں سکتی۔ جو آپ کی قسمت میں ہے ہر حال میں ہو کر رہنا ہے، چاہے بلی آپ کے سامنے سے گزرے، چاہے کہ بندر آپ کے سامنے سے گزرے، یا جو بھی گزرے، آپ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے جو اچھائی اور برائی لکھ دی ہے ہر حال میں وہ واقع ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ، لیکن اگر ہم اور آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں جس کو ہم ناپسند سمجھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی ہم ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جس کو ہم ناپسند سمجھ رہے ہیں تو ایسے موقع پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ایسی چیز دیکھے جو اس کو اچھی نہ لگے تو ایسے موقع پر یہ کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، اے اللہ، کہ اے اللہ اچھائیوں کو تو ہی لانے والا ہے، یعنی ہر طرح کی اچھائیوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کہتے ولا یدفع السیئات الا انت، اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ ہر طرح کی برائیوں کو تو ہی کیا کر سکتا ہے؟ ختم کر سکتا ہے۔ ہر طرح کی برائیوں کو ختم کرنے والا اللہ ہے۔ ولا حول ولا قوت الا بک، یہ دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی بری چیز دیکھے تو یہ دعا، یہ کلمات ہمیں اپنی زبان سے ادا کرنے چاہیے کہ ولا حول ولا قوت الا بک، کہ اور نہ تیرے بغیر کسی کو کوئی طاقت ہے اور قوت ہے۔ ہر طرح کی طاقت اور قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان نہ پہنچانا چاہے، آپ یقین رکھیے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی، دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پر فائز انسان آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کا کوئی طاقت اور آدمی آپ کو فائدہ بھی پہنچا نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الطیرۃ شرک، بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو الطیرۃ شرک، یہ نحوست، کہ جس کو فلاں چیز کو تم منحوس سمجھ لیتے ہو، فلاں چیز کو تم منحوس سمجھ لیتے ہو یا بدشگونی لیتے ہو، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا ظلم اور جرم ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا الطیرۃ شرک، اے مسلمانوں سنو، اے مردوں سنو، اے عورتوں سنو کہ یہ بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما منا الا، لیکن ہم میں سے ہر ایک آدمی کے دل میں یہ وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا کام فلاں کی وجہ سے ہوا یا فلاں کی وجہ سے، فلاں چیز کی وجہ سے نہ ہوا۔ اس طرح کا وہم، اس طرح کا خیال ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا رہتا ہے۔ آخر اس کا علاج کیا ہے؟ آخر اس کا علاج کیا ہے؟ کہ اگر ہمارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کی وجہ سے یا اس چیز کی وجہ سے آج ہمارا کام کیا ہے؟ نہیں ہوا، یہ وہم ہے۔ یہ کیا وہم ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کے ساتھ وہی ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے
بہت پہلے آپ کی قسمت میں لکھ دیا تھا. لیکن اگر اس طرح کا وسوسہ پیدا ہو، اس طرح کا خیال پیدا ہو جائے کہ فلاں چیز کی وجہ سے یا فلاں وجہ سے ہمارا کام ہوا یا کہ نہیں ہوا، اس کا شرعی علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ. ایسے وقت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر اعتماد. جس قدر آپ کا اعتماد، ہمارا اعتماد اللہ پر مضبوط ہوگا اور اللہ تعالیٰ پر ہم بھروسہ کریں گے، اس طرح کا وہم، اس طرح کے خیالات، اس طرح کے وسوسے میرے بھائیوں ختم ہو جائیں گے. آخر میں مسند احمد کی ایک روایت ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. کہتے ہیں کہ اصل بدشگونی ہے کیا؟ اصل بدشگونی ہے کیا؟ کب جا کر کوئی چیز کیا ہے بدشگونی ہوگی؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، کہ بدشگونی یا کہ نحوست کسی آدمی کو اگر اس کے مقصد سے روک دے. آپ کوئی کام کرنے جا رہے تھے، کوئی ارادہ آپ نے کیا تھا اور اچانک کیا ہے بدشگونی کی وجہ سے کوئی چیز آپ کے سامنے سے گزر گئی، کوئی جانور گزر گیا اور آپ اپنے مقصد کو پورا کرنے نہ جائیں. آپ سفر کے لیے نکل رہے تھے، آپ کو پٹنہ جانا تھا علاج کے لیے، اچانک کیا کوئی بلی آ گئی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پٹنہ نہیں جائیں گے. جو مقصد تھا آپ اس سے پھر جائیں. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی کیا ہے بدشگونی ہے اور یہ شرک ہے. ایسا آدمی جو اپنے مقصد سے پھر جائے ان چیزوں کی وجہ سے، بدشگونی کی وجہ سے، تو گویا اس آدمی نے شرک کیا، اس آدمی نے شرک کیا. پھر صحابہ نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو جائے کبھی تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کہا قالوا وما کفارۃ ذلک، کہ اس کا کفارہ کیا ہے اگر کوئی آدمی بدشگونی کر بیٹھے، بدفعلی میں مبتلا ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ یہ کہو اللہم لا خیر الا خیرک. ہم یہ کہیں کہ اے اللہ بھلائی تیری ہی جانب سے، ہر طرح کی بھلائی کا تو ہی مالک ہے. ولا طیر الا طیرک، اور تیرا پرندہ ہی کیا ہے، والا کوئی پرندہ نہیں سوائے تیرے پرندے کے. ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یعنی ہم ہر معاملے کو اللہ رب العالمین کی طرف پھیر دے، یہی کیا ہے اس کا کفارہ ہے. اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں جو مسند احمد کے ہیں کہ انما الطیرۃ ما امضاک او ردک، بدشگونی کی تعریف. اور انما الطیرۃ کہ بدشگونی یہی ہے یا بدفعلی یہ ہے کہ وہ تمہیں کسی کام کے کرنے پر آمادہ کرے یا اس سے روک دے. اگر کسی چیز کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام اس کی وجہ سے کر رہے ہیں یا یہ کہ نہیں کر رہے ہیں، یا کوئی چیز ایسی بن جائے جس کی وجہ سے آپ کوئی کام کریں یا کسی کام کو چھوڑ دیں، تو یاد رکھیے یہی بدفعلی ہے. اور اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے اس طرح کی چیزوں سے منع کیا. کیوں؟ اس طرح کی چیزیں ہماری ایمان کو کمزور کرتی ہیں، ہمارے اسلام کو کمزور کرتی ہیں، ہمارے اللہ پر توکل اور اعتماد کو کمزور کرتی ہیں اور ہمارے عقیدے کو خراب کرتی ہیں. اس لیے اس طرح کی چیزوں سے اسلام نے منع کیا. میرے بھائی یہ باتیں بہت اہم ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جسے جو چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر، جو بدعقیدگیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی بھی جا رہی ہیں، اس لیے ہر آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے اور شیطان کو کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہیے جو ہمارے عقیدے سے کھلواڑ کر سکے یا ہمارے عقیدے کو کمزور کر سکے. آپ بھی ان باتوں پر عمل کیجیے اور اپنے پاس پڑوس کے لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیے، خاص طور سے عورتوں تک ان باتوں کو پہنچائیے، اس لیے کہ عقیدے کی کمزوریاں مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے صحیح عقیدے کے جاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی بدعقیدگی سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اور خاص طور سے بدفعلی سے، بدشگونی سے اللہ تعالیٰ بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.